یکے بعد دیگر تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابوالحسن نے کہا، تم ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا۔ آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کی جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلے۔ راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑے کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لے۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا، میرا یہ خیال ہے کہ اسے یہی رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں ہے، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابوالحسن نے قدرے سے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اسی طرف چل دیے۔ لڑکی کے تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑی کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑ لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تبکی دی اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے تڑاڑنے لگے۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ لڑکی نے گھوڑے کو تبکی دی اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے تڑانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو اور آگے بڑھو۔ گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھوس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخر سے یہ انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمیٰ سوار نہ ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان